بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پہلی ویڈیو میں ہم نے یزید کے کردار کو مختصر الفاظ میں واضح کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں پھر مختصر سے الفاظ میں یزید کے کردار پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ 3.5 سال تک یزید نے حکومت کی اور ان 3.5 سالوں میں اس نے 3 سیاہ کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے سب سے پہلا سیاہ کارنامہ اس کا یہ تھا کہ اس نے اولاد رسول، خاندان رسول، نواسۂ رسول، امام علی مقام، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد اور آپ کے رفقا کو شہید کر ڈالا۔ یہ اس کا پہلا سیاہ کارنامہ تھا۔ جب اس سے فارغ ہوا تو 63 ہجری کو اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی لوگ اس وقت آباد ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، ان سب سے میری بیعت لی جائے۔ تو اس حکم کی تکمیل کے لیے اس نے 63 ہجری کو ایک لشکر روانہ کیا مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں۔ مسلم بن عقبہ کو سپہ سالار بنا کے اس لشکر کے ساتھ اس نے بھیجا اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جب تم مدینہ طیبہ پر قبضہ کر لو تو اس کے بعد 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ طیبہ حلال ہے۔ سو جب اس کا لشکر مدینہ طیبہ آیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اور مدینہ طیبہ کے باسیوں سے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی، تو ان نفوس قدسیہ نے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ وہ فاسق و فاجر ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید بھی کر چکا ہے، تو اس لیے اس بنا پر انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سو انکار کرنے کے بعد اس لشکر نے مدینہ طیبہ کے باسیوں پر جتنا ظلم کیا، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کے گھروں کو بھی لوٹا، ان کی عزتوں کو بھی لوٹا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کر دیا، اور 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دوسرے کئی افراد کو ساتھ ملا کے 10,000 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اور اس سے بڑھ کر ان کا ظلم یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی شریف میں انہوں نے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بندھے رہے، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ گھوڑے بندھے رہے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ غلاظت کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سید التابعین حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے اور دیوانہ بن کے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کر رہے تھے، سو انہوں نے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس مسجد میں نہ تو اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا ہے سعید ابن مسیب تم پھر نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی، اور اسی آواز کو سن کے میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر انہوں نے اتنا ظلم کیا، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی مستورات پر جو انہوں نے ظلم کیا، مورخین نے لکھا کہ 1000 دوشیزائیں بغیر خامندوں کے اس لشکر کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئیں اور ان کے بچے پیدا ہوئے۔ یقین جانیے یہ اتنا بڑا ظلم تھا مدینہ طیبہ کے باسیوں پر، اور مدینہ طیبہ وہ سرزمین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں سے زیادتی کرنے کا ارادہ تو درکنار، زیادتی کرنا تو درکنار، اگر کوئی زیادتی کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ پاک اسے جہنم کی آگ میں ایسے پگھلا دے گا جیسے
پانی میں نمک ڈالو تو نمک پگھل جاتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ، کہ جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کو خوف میں مبتلا کرے گا، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے خوف زدہ فرما دے گا۔ اور ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان کو خوف زدہ کرے گا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اس پر اللہ پاک کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو یقیناً یزید کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا سیاہ کارنامہ ہے جو اس نے سر انجام دیا۔ اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے رب کے گھر کعبہ شریف پر بھی حملہ کروایا۔ 2 مہینے تک رب کے گھر کا محاصرہ اس کی فوج نے کیے رکھا، اور رب کے گھر پر منجنیقوں کے ساتھ پتھر برساتے رہے، اور اس پتھر برسانے کے ساتھ کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی، جس وجہ سے کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا۔ اور کعبہ شریف کی چھت پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی موجود تھے، وہ بھی جل گئے۔ اور یقین جانیے یہ اتنا بڑا سیاہ کارنامہ ہے کہ رب کے حرم میں، جہاں پہ انسان شکار بھی نہیں کر سکتا، شکار کرنا تو درکنار، شکار کرنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، شکاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شکار بیٹھا ہے، تو مدینہ طیبہ کے بعد رب کے گھر کعبہ پر حملہ کر کے اتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیعت لینا چاہتے تھے۔ تو کعبہ شریف پر حملہ کرنا یہ اتنا بڑا سیاہ کارنامہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رب کے گھر کعبہ شریف کی طرف تھوک بھی دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہے۔ حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نے کعبہ شریف کی طرف تھوک دیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو۔ اس شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انک آذیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کو تکلیف دی ہے، اس لیے تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو جو رب کے گھر کعبہ کی طرف تھوک دے، حضور علیہ السلام اس کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو جس شخص نے رب کے گھر کعبہ پر پتھراؤ کروایا اس کا یہ جرم کتنا بڑا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور رب کا قرآن گواہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ پاک کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ پاک کی بھی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے رسوائی والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔